الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس یعنی تمہارے سامنے ان لوگوں کے واقعات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد اور قوم ثمود۔ قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی ملت تھی، اور قوم ثمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی ملت تھی، ان لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، دونوں ہی زمانے میں ان لوگوں کے واقعات لوگوں کے درمیان میں مشہور تھے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، یہ آیت یا اس آیت کا مضمون دو احتمال ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کو قرآن دیا جا رہا ہے، ان کو بھی اس سے مخاطب کہا جا سکتا ہے، یعنی اس کا یہ جو خطاب ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا حصہ کہا جائے تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ کیا تمہارے سامنے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کے واقعات آئے نہیں ہیں؟ کیا تم ان واقعات کو جانتے نہیں ہو؟ ابھی تک مشہور ہے ان کے اوپر کا عذاب آنا اور عذاب میں اس قوم کا مبتلا کیا جانا، یہ آج تک مشہور چلا آ رہا ہے۔ عام آدمی ان واقعات کو جانتا ہے، کیا ان واقعات کو تم جانتے نہیں ہو؟ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے واقعات جو ان قوموں کے بعد آئی ہیں دنیا میں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، کیا اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ قومیں جن کے اوپر عذاب آیا ہے یہ کتنی ہیں تعداد میں؟ اتنی ہی نہیں ہیں جن کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ قوم نوح و عاد و ثمود میں جن کو ذکر کیا گیا ہے اتنی ہی قومیں نہیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی قومیں ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اس لیے فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، اس کا صحیح علم کتنی قومیں تھیں اس کا صحیح علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اس کو ہم لوگ نہیں جانتے، اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مستقل طور پر اس امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کا کلام بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، اب اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ کیا تم لوگوں کے سامنے وہ واقعات نہیں آئے جو قوم نوح پر، قوم عاد پر اور قوم ثمود پر گزر چکے ہیں؟ کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ والذین من بعدہم، اور جو قومیں ان کے بعد آئیں ان کے اوپر بھی عذاب ہے، بہت ساری قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے۔ اب میں ایک بات عرض کروں آپ کی معلومات کے لیے، یہ دور
حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا جیسا میں نے پہلے بتایا تھا، یہ دور ابتدائی دور ہے، ابھی دنیا آباد ہوئی تھی، 1000-2000 سال کا عرصہ گزرا تھا، دنیا کی ابتدا ہی تھی۔ اس کے بعد متصلاً تھوڑے ہی دنوں میں قوم عاد آئے، قوم سمود آئے، اس کے بعد ہی آئے۔ یہ دنیا میں انسانی آبادی کا ابتدائی دور تھا۔ ابتدا میں سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ آج وہ صورتحال نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ والوں کو اذیت پہنچانے والے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور ٹھٹھا کر کے علل اعلان انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، مگر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اور پچھلے زمانے میں یہی کرتوت کرنے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہ معیار بدل کیوں گیا؟ آج اس طرح کے عذاب نہیں آتے جس طرح کے عذاب پہلے آتے تھے۔ پہلے عذاب آتے تھے، پوری کی پوری قوم مٹا دی جاتی تھی، علاقہ کا علاقہ صاف ہو جاتا تھا۔ قوم نوح پر عذاب آیا تھا تو کون بچا تھا؟ سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، اور کوئی بچے ہی نہیں تھا، سب کے سب نیست و نابود کر دیے گئے تھے۔ یہی حال قوم عاد کا ہوا ہے، یہی حال قوم سمود کا ہوا ہے، اور یہ تو وہ قومیں ہیں جن کا حال قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا جانتی ہے۔ بہت ساری ایسی قومیں بھی تباہ اور برباد ہوئی ہیں کہ جن کا کہیں نام ہی نہیں ہے، جن کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوئی، ان کا تذکرہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا، ان کو نہیں معلوم رہا ہوگا، اس لیے کہ نبی عالم الغیب تھوڑے ہوتا ہے، سارا علم تھوڑے اس کے پاس ہوتا ہے۔ جو علم اللہ تعالیٰ ضرورت کے انسانی ضرورت کے لیے اس کو دیتے ہیں، وہی علم نبی کے پاس ہوتا ہے۔ یہ تھوڑے ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم ہو جائے۔ ما کان و ما یکون کا علم تو صرف اللہ پاک کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ نمونے کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی کانپور جو ہے، یہاں آپ چلے جائیے، یہاں ایک علاقہ ہے جاج مئو کا، ایک عجیب سی پہاڑی جیسی ہے جاج مئو میں۔ اب تو بہت ساری اس پہاڑی کو، اس زمین کو کاٹ کاٹ کر کے لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لیا، وہاں پر آبادی ہو گئی ہے۔ لیکن جب میں گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ کافی ٹیلا وہاں پر موجود ہے، اور ٹیلے کا نشان اب بھی ہے۔ ان ٹیلوں کے اوپر لوگوں نے گھر بنا رکھا ہے۔ میرے ماموں رہتے تھے کانپور میں، میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہیں جاج مئو دکھا لاؤں۔ میں نے کہا جاج مئو کیا چیز ہے؟ کہنے لگی یہ پرانا کانپور ہے، یہ جو اب آباد ہے یہ نیا کانپور ہے، وہ پرانا کانپور تھا۔ تو کانپور کیا تھا حقیقت میں؟ وہ جاج مئو تھا۔ بتایا انہوں نے کہ یہ معذب بستی تھی، یہاں پر جو آبادی بسی تھی اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور یہ بستی الٹ دی گئی تھی، وہ الٹی ہوئی بستی ہے۔ چلو میں تم کو وہ دکھاؤں۔ میرے بڑے ماموں پڑھے لکھے آدمی تھے اور نوکری کرتے تھے وہاں کانپور میں، یہی اس کے بجلی کے ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ دین سے بھی شغف تھا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھتے تھے، اور ایک مشرع اور دیندار آدمی تھے۔ تو ان کو ان باتوں کا علم بھی ہوتا تھا اور ایسی چیزوں کی معلومات بھی رکھتے تھے۔
جاج منہ دکھا کے لگا لے کے گئے. تو میں یہ سوچ رہا تھا آخر یہ بستی الٹ دی گئی تھی اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ الٹی ہوئی ہے. دور سے دیکھ رہا تھا تو وہ ٹیلا جیسا دکھائی دے رہا تھا, پہاڑی جیسا. بہرحال وہ ہم کو لے کر کے گئے. جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا اس بستی کو, چڑھ کر کے اوپر چلے گئے. مکانات, چھوٹے چھوٹے مکانات لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس کے اوپر. وہاں بھی ہم گئے, کچھ گہرائیاں بھی تھیں. تو انہوں نے ہم کو خاص خاص چیزیں دکھایا, کہا کہ یہ دیکھو یہ دروازہ ہے یہ الٹا ہوا ہے, یہ کھڑکی ہے الٹی ہوئی ہے. پہلے زمانے میں طاق بنتے تھے, جیسے محراب بنتی ہے, محراب نما طاق بنے ہوئے تھے. تو وہ طاق سارے کے سارے الٹے تھے. طاق کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے یوں ہوتا ہے نا, یہ ذرا گولائی لیے ہوئے ہوتا ہے, تو یہ اوپر ہوتا ہے. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ وہ ٹوٹے پھوٹے تھے مگر اوندھے تھے, نیچے کو تھے. دروازہ بھی پہلے زمانے میں لوگ جو بناتے تھے اس طرح سے سپاٹ نہیں بناتے تھے ایک دم بالکل پلین, بلکہ محراب دار بنتا تھا. ان دروازوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اونچے اونچے دروازے ہیں, سب سارے کے سارے اوندھے, یعنی نیچے کا حصہ اوپر, اوپر کا حصہ نیچے. تب مجھے یقین ہوا کہ واقعی یہ الٹی ہوئی بستی ہے. سمجھے؟ اب ماموں نے بتایا کہ کسی زمانے میں یہاں پر قومیں آباد تھیں اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا. یہ پوری بستی الٹ دی گئی تھی, اور نشانات کو میں نے دیکھا تو سب سامنے نظر آیا کہ واقعتاً یہ الٹی ہوئی بستی دکھائی دے رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہوں وہ نشانات, چونکہ زیادہ تر وہ دروازے اور یہ جو طاقچے تھے وہ پتھروں کے ہیں. اس لیے میرا اندازہ ہے کہ اگر وہ زمین وہاں کی ہٹائی نہ گئی ہوگی تو ابھی بھی وہ سارے نشانات ہوں گے. بہرحال یہ مشہور ہے, پورے کانپور میں مشہور ہے, مگر کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا, کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں. چونکہ ہندوستان میں یہاں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد پھر کوئی نبی اور رسول کا پتہ نہیں چلتا. اور یہ واقعات پچھلے زمانے میں نہ تو اتنی کتابیں لکھی گئی تھیں, نہ کتابوں کے چھپنے کا کوئی دستور تھا کہ کتاب لکھی جائے اور پوری دنیا میں پڑھی جائے. ذرائع علم اتنے نہیں تھے. انبیاء علیہ السلام جس علاقے میں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتا تھا غیب سے, اور اپنی معلومات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو علم ہوتا تھا. تو چونکہ یہاں کوئی نبی آیا ہی نہیں اس کے بعد, تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. جہاں انبیاء علیہ السلام آئے تھے انہوں نے پچھلے واقعات کو بیان کیا تھا, اس لیے لوگوں کو معلوم ہے. کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا, انبیاء علیہ السلام کی زبان سے بھی اس کا تذکرہ ہوا, تو دنیا کو اس کا پتہ چلا. تو میں نے یہ کہا کہ جو یہ قرآن کہہ رہا ہے والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ, قوم نوح, قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا, اور ان لوگوں پر عذاب آیا جو ان کے بعد ہوئے. وہ کون لوگ ہیں, کتنی بڑی تعداد ہے, کہاں کہاں کے لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا؟ لا یعلمہم الا اللہ, اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا. بہرحال آیت چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ کلام سے تعلق رکھتی ہو, اور چاہے آیت کا مضمون جو ہے وہ خاص طور سے قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا, دونوں ہی صورتوں میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ قوموں کے اوپر جو نافرمان قومیں تھیں, خدا کی انکاری تھیں, انبیاء علیہ السلام کو ستانے والی تھیں, اللہ والوں کو پریشان کرنے والی امتیں تھیں, ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو دنیا سے مٹا دیا گیا. سبب کیا ہوا تھا؟ آخر ان قوموں پر جو عذاب آیا تھا, آسمانی عذاب نازل ہوا, تو اس کا سبب کیا ہوا تھا؟ ان اسباب و عوامل کو اگلی آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں جاءتہم رسلہم بالبینات,
ان کے پاس اللہ کے رسول کھلی ہوئی دلیلیں لے کر کے آئے، یعنی ان کے ساتھ معجزات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جب بھیجتا ہے تو یہ جتانے کی خاطر کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ انہیں کچھ معجزات عطا فرماتا ہے۔ وہ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے بس کے نہیں ہوتے ہیں، اور کوئی دوسرا آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے جو نبی کر کے دکھاتا ہے، انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو جب بھیجتا ہے تو معجزہ دے کر کے بھیجتا ہے، اسی کو فرماتے ہیں جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے اور معجزات ان کے ساتھ میں تھے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی معجزہ تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 معجزے بہت بڑے بڑے دیے تھے۔ مادر زاد اندھا، پیدائشی اندھا، جس کا دنیا میں کوئی علاج نہ پہلے تھا نہ آج ہے، پیدائشی اندھے کا کوئی علاج نہیں۔ ایسے ایسے مریض، ایسے ایسے بیمار جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے کیے جاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کر دیتے یا اپنا ہاتھ پھیر دیتے اور ٹکاٹک ہو جاتا، ایک دم ٹھیک ہو جاتا، اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ مادر زاد اندھا ہوتا اور ٹک ٹک دیکھنے لگتا، اس کی آنکھ کھل جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے سامنے کھڑے ہوتے، مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے، تو مردہ قبر کے اندر سے اٹھ کر کے اوپر آ جاتا۔ ایسے ایسے معجزات، مٹی کی چڑیا بناتے، اس میں پھونک مار دیتے اور چڑیا بن کر کے وہ اڑنے لگتی، ایسے ایسے معجزات دیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان باتوں کو بتا دیا کرتے تھے جو لوگ اپنے گھروں میں کرتے تھے، یہاں تک کہ کیا کھا کے آئے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے تھے، کیا گھر میں رکھ کر کے آئے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے تھے۔ یہ علم تھا، اللہ کا دیا ہوا علم تھا، ان کا کوئی سیکھا ہوا علم، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی جہاں پڑھ کر کے آئے ہوں، کوئی سائنس نہیں تھی اس زمانے میں کہ جس سائنسی علم حاصل کر کے آئے ہوں، یہ سب۔ اور پھر سائنس کیا ایسا علم دے سکتی؟ پیغمبروں کو جو علم ملا تھا وہ علم تو آج سائنس بھی نہیں دے سکتی ہے کسی کو۔ کیا سائنس ایسا بتا سکتی ہے کہ تم اپنے گھر میں کیا باتیں کر کے آئے ہو یہاں پر؟ بہت بڑی ترقی پر تو ہے۔ کیا مادرزاد اندھے کو آنکھ دے سکتی ہے یہ سائنس؟ آج ڈاکٹری سائنس جو ہے بہت ترقی پر ہے، بہت اونچائی پر چل رہی ہے، لیکن کیا کسی مادرزاد اندھے کو آنکھ دیا کسی نے؟ جو عضو اعضائے رئیسہ میں سے خراب ہو جاتا ہے اس کو کوئی بنا سکا؟ وہاں سب فیل ہیں۔ ہاتھ کسی کا اگر خراب ہو جائے تو کیا دوسرا ہاتھ بنا سکتے ہیں؟ بنایا آج تک؟ لوگوں کے پیر خراب ہو جاتے ہیں تو دوسرا پیر کوئی بنا سکتا ہے؟ ارے وہ جو لکڑی کا لگا دیتے ہیں وہ تو بیساکھی ہے، سمجھیے اس کو، لکڑی کا ہوتا ہے، نہ اس میں روح ہوتی ہے نہ جان ہوتی ہے، وہ کسی کام کا تھوڑے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو آنکھ میں وہ پتھر کی آنکھ لگا دی جاتی ہے تو اس میں کوئی بینائی ہوتی ہے کیا؟ دیکھنے کے لیے آنکھ جیسی ہوتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں، پتھر ہے۔ یہ قدرتی چیزیں جو اللہ پاک نے اپنی جانب سے انسان کو عطا کیا ہے، ڈاکٹری سائنس چاہے جتنا ترقی کر جائے مگر وہ قدرتی چیزیں مہیا نہیں کر سکتی، نہ مہیا کیا ہے کبھی۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کو ایسے خارق عادت جس کو کوئی نہیں کر سکتا، ایسا کام کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دی، اور لوگوں کے سامنے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا تاکہ لوگ جانیں
کہ واقعتاً یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بس انہی کو بینات کہا جاتا ہے، معجزات کہا جاتا ہے۔ تو پچھلے زمانے میں انبیاء علیہم الصلاۃ آئے۔ ایک بات میں یہاں پھر دہراؤں، حالانکہ میں اس بات کو کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ انسان کو اگر علم دین سے اور علم شریعت سے الگ کر دیا جائے تو انسان کی حیثیت صرف ایک جانور کی سی ہے۔ انسان ایک اول نمبر کا درندہ ہے۔ اگر وہ علم سے اور علوم شرعیہ سے دور ہے تو ایک نمبر ایک کا جانور ہے۔ شروع میں جب انسانی آبادی یہاں آباد ہوئی تو ان کے پاس نہ علم تھا، نہ ہنر تھا، نہ فہم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک جانور تھے۔ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کپڑا یہ بدن کو چھپایا کیسے جائے۔ مشہور ہے کہ، اور مشہور کیا ہے بلکہ نصوص میں آیا ہوا ہے کہ جب جنت کا لباس حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر سے اتارا گیا، اس گناہ کی وجہ سے جو ان سے صادر ہوا تھا کہ جس چیز کو کھانے سے منع کیا گیا تھا اور اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، اس کو جا کر کے کھا لیا، یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جنت کا لباس جو وہ پہنے ہوئے تھے وہ اتار لیا گیا، ان کا ننگے ہو گئے۔ جب ننگے ہو گئے تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ ننگاپا جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے انسان، یہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ جو لوگ ننگے رہتے ہیں وہ فطرت سے بھی خالی ہیں، سمجھے؟ تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی چاہے سارا بدن ننگا ہو، لیکن جو وہ اصلی ننگے پن کی جگہ ہے اس کو چھپاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب کپڑا اتر گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پیڑ کے پتوں کو لے کر کے اپنا سطر چھپایا جلدی سے، پیڑ کے پتوں کو لے کر۔ جب انسان یہاں آیا تھا تو کون سا یہاں کپڑے کا کارخانہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، بس یہی پیڑ پودے تھے، تو ظاہر ہے کہ پیڑ پودوں کو استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد یہ شکار وغیرہ کیے جاتے تھے تو جانوروں کی کھالوں کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد جب اور زیادہ ترقی ہوئی اور انبیاء علیہم السلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ بدن کو کیسے چھپاؤ گے، سردی گرمی سے بچاؤ کیسے کرو گے، نبیوں نے انبیاء علیہ السلام جو بھیجے گئے وہ سب سکھانے کے لیے بھیجے گئے۔ شروع میں علم شریعت نہیں بلکہ علوم تکوینیہ کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے تھے۔ اگر نبی نہ آتا تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اور یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ سردی گرمی سے بچاؤ کرنا کیسے چاہیے۔ یہ کپڑا تیار کرنا، کپڑے کا سامان بنانا، اور پھر کپڑے سے اور کپڑا تیار کر کے اس کو سل کر کے بدن کے اوپر فٹ کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے بتایا ہے، سکھایا ہے۔ تو کھانا بھی انسان نہیں جانتا تھا، پہننا بھی انسان نہیں جانتا تھا، رہنا بھی نہیں جانتا تھا۔ ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں بھیجا ہے، نبیوں نے آ کر کے سکھایا۔ جب صورتحال یہ ہے کہ تم ہر قدم پر نبیوں کے محتاج ہو، آج اس بات کو آپ نہیں سوچ سکتے، اس لیے کہ سوا لاکھ نبیوں نے اس پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کے علم کا پرچار کیا ہے، تب جا کر کے دنیا کے پاس علم پہنچ گیا ہے۔ اور اب چاہے نبیوں کو مانو اور چاہے نہ مانو، چاہے اللہ پر ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، لیکن اپنے فائدے کی چیزیں تم کو معلوم ہو چکی ہیں۔ یہ فیض ہے ان نبیوں کا۔ انبیاء آئے، انہوں نے علم دنیا میں دنیا کو پہنچایا۔
جب علم پہنچ گیا تو انسان فائدے کی چیز تو تلاش ہی کرتا ہے. فائدے کی چیز چاہے جہاں ملے ہر آدمی لے لیتا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، یہ دیندار ہے کہ بے دین ہے. فائدے کی چیز ملنی چاہیے، بس ٹوٹ پڑیں گے. تو فائدے کی چیز دنیا نے سیکھ لیا اور نبیوں کا علم پوری دنیا میں پہنچ گیا ہے. اب چاہے یہ اللہ پر ایمان رکھیں، نبیوں کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ان کے علوم ان کے پاس بہرحال پہنچ چکے ہیں اور اس سے فائدہ ساری دنیا اٹھا رہی ہے. مگر پہلے ایسا نہیں تھا. جو نبیوں کی بات کو مانتا تھا وہ اچھی طرح سے اس فائدہ اٹھاتا تھا، اور جو لوگ سرکشی دکھاتے تھے، نبیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بدتمیزی کرتے تھے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی تھی. تمہارے ہی فائدے کے لیے تو نبی بھیجا گیا اور تم الٹا اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوتی تھی، اس لیے قوموں پر عذاب آتا تھا. اس کی مثال میں ایسے بتاتا ہوں آپ کو. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو، ہر بچہ جاہل ہوتا ہے، ہر بچہ جاہل ہوتا ہے، علم اس کے پاس نہیں ہوتا. اسی لیے اس کے لیے اسکول کھولے جاتے ہیں، اس کے لیے مدرس رکھے جاتے ہیں، چاہے ٹیوشن پڑھایا جائے، چاہے اسکول بھیج کر کے پڑھایا، چاہے جہاں پڑھایا جائے. اس کی جہالت کو دور کرنے کے لیے، علم کی روشنی سے مالا مال کرنے کی خاطر یہ اقدام کیا جاتا ہے. اب آپ اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ علم سیکھ لے، اس کے لیے آپ جتن کرتے ہیں، مدرس بلاتے ہیں، پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں. اب بچے کو بھیجا آپ نے پڑھنے کے لیے. بچہ اگر اس مدرس سے پڑھ رہا ہے، اس سے علم سیکھ رہا ہے، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. آپ اس مدرس کو بھی انعام و اکرام سے نوازتے ہیں جو آپ کے بچے کو پڑھاتا ہے. اور اگر آپ کا بچہ اس مدرس کے سامنے جا کر انکار کر دے اور وہ یہ کہے میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، وہ کہے بیٹا پڑھو، کہے نہیں پڑھوں گا، وہ کہے بیٹا میری بات سن لو، نہیں سنوں گا، تو کیا کرے گا؟ مدرس تو کچھ نہیں کرے گا. لیکن جس باپ نے اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے اس مدرس کو بلایا ہے، وہ باپ اٹھائے گا ڈنڈا اور مارے گا، پیٹ پیٹ کر کے اس کو رکھ دے گا کہ میں نے تو تیری جہالت دور کرنے کے لیے مدرس بلایا دروازے پر پڑھنے کی خاطر، اور تو اس کے سامنے مقابلہ کرتا ہے، اس کی ہر بات کا انکار کر دیتا ہے. کیوں کر دیتا ہے؟ لگیں گے آپ پٹائی اس کی کرنے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہی حال اصل میں ابتدائی دور کا بھی تھا. انبیاء علیہ السلام معلم کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے، سکھانے کے لیے آئے تھے. جیو گے کیسے، اپنی حفاظت کرو گے کیسے، اس دنیا میں رہو گے کیسے، چیزوں کو استعمال کرو گے کیسے، یہ سکھانے کے لیے آئے تھے، جس کی ضرورت ہر انسان کو تھی. دیکھیے جانوروں میں اللہ نے کوئی سکھانے والا نہیں بھیجا. جانور ہر چیز میں محتاج ہے، جانور اپنی ضرورت پوری کرنے میں محتاج ہے. انسان کے بیچ میں اللہ نے نبیوں کو بھیج کر کے ان کو سکھایا، تو انسان جو ہے معلم بن گیا، اس کو ساری اپنی ضروریات کا علم ہو گیا. تو ابتدائی دور میں صورتحال یہ تھی کہ ان کو ہر قدم پر سکھانے کی ضرورت تھی، اور انبیاء علیہ السلام گویا معلم بن کر کے آئے تھے. اب جن لوگوں نے ایک دم صاف ان سے انکار کر دیا، ہم تم کو نہیں مانیں گے، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، ہم تمہاری نہیں سنیں گے، تو جیسے اپنے بچے کی اس شرارت پر باپ کو غصہ آتا ہے، ایسے ہی پروردگار عالم کو بھی غصہ آیا اور ایسی قومیں ہلاک کر دی گئیں. یہی وجہ ہے کہ آج جب ضروریات انسانی کا علم فروغ پا گیا اور ساری دنیا میں یہ علم پہنچ گیا، تو اب اگر لوگ
نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں، رسالت کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے کلام کا انکار کر دیتے ہیں، تو بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ معیار بدل گیا۔ اللہ کی جانب سے سزا آئے گی، پکڑ ہوگی، انفرادی طور پر ہو جائے گی دنیا میں، اور ہاں آخرت کا وعدہ ہے، تو آخرت میں تو ان نافرمانوں کو بخشا نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ خدا کے انکاری ہیں، تو خدا کے انکاری کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بات آیات میں اجاگر کر دی گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ کیا اسباب و عوامل تھے جس کی وجہ سے قوموں پر عذاب آتا تھا، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے رسول کھلے ہوئے معجزات لے کر کے آتے تھے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا منہ بند کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، بس 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 بولو مت، اپنی زبان بند رکھو۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، اس کے معنی مفسرین نے کئی ایک بیان کیے ہیں، لیکن میری سمجھ میں جو آیا ہے یہی معنی زیادہ واضح ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو نبیوں کے منہ کی طرف لے جا کر کے کہتے تھے کہ بس 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 چپ رہو۔ یہی ہے اپنا ہاتھ ان کے منہ کی طرف لے جانا۔ جب آدمی کسی کی بات نہیں سننا چاہتا، کہتا ہے بس کرو بس کرو بس کرو، تو اپنا ہاتھ اس کے منہ کی جانب کرتا ہے۔ یہی معنی ہے فردوا ایدیہم فی افواہہم۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور اتنے نہیں کہ ان کی بات سنتے نہیں تھے، ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ بھی کہتے تھے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو علم لے کر تم لوگوں کو میرے پاس بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ انا کفرنا بما ارسلتم بہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جو تم عقیدہ آخرت بتا رہے ہو، جو آخرت کی باتیں بتا رہے ہو، جو اللہ کی وحدانیت ہم کو بتا رہے ہو کہ اللہ اکیلا ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے، وہی ساری کائنات کا خالق ہے، یہ باتیں جو تم بیان کر رہے ہو ہمارے سامنے، ہمیں اس میں بہت بڑا تردد ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ پھر کس کو مانو گے؟ نبی تو اللہ کی پہچان کراتا تھا کہ لوگو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ اکیلا ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ جب نبی کی بات نہیں مانو گے تو کیا کرو گے؟ دنیا جن لوگوں نے نہیں مانا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا، کسی نے پہاڑ پوجنا شروع کر دیا، کہنے لگے ان پہاڑوں نے سب کو بنایا ہے۔ اس لیے کہ عقل سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر کسی بنانے والے کے اتنا بڑا یہ کارخانہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے۔ بغیر بنائے تو کوئی چیز نہیں بنتی ہے، اس لیے بنانے والا تو کوئی ہے ضرور۔ اتنی بات تو ہر انسان کو فطری طور پر معلوم تھی، اب تلاش یہ کر رہا تھا کہ وہ کون ہے جو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام تو صاف صاف بات بتاتے کہ دیکھو اللہ اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے، تم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو جن لوگوں نے مانا انہیں ایمان ملا، اور جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، بھٹکتے رہے۔ بھٹکنے کا یہ حال ہوا کہ کوئی تو پیڑ پتھر کو پوجنے لگا، کہنے لگا کہ ان پیڑوں نے سب کو بنایا ہے، کوئی پتھر پوجنے لگا، کہنے لگا ان پتھروں کی ساری کارروائی ہے، سارا کارخانہ بنانے والے یہ ہیں۔ کسی نے پانی پوجنا شروع کر دیا، کسی نے سورج پوجنا شروع کر دیا، کہنے لگے یہ سورج دیوتا ہیں، ساری کائنات کے بنانے والے یہی سورج دیوتا ہیں۔ کوئی چاند کو پوجنے لگا، غرض کی جہاں شکتی دیکھی اسی کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ یہاں تک کہ راجاؤں میں جب بڑی طاقت دیکھی تو ان راجاؤں کو خدا مان کر کے بیٹھ گئے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو نبیوں کی بات نہیں مانے اور نبیوں کی باتوں کا انکار کیا،
تو وہ دنیا بھر میں دھکا کھاتے رہے، بھٹکتے رہے، اور جنہوں نے نبیوں کی بات مانا ان کو ایمان ملا، ان کو اللہ کی صحیح پہچان ملی، اس کائنات کے اصلی مالک کی پہچان ہو گئی۔ اب اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے، ساتھی کیا ہے مطلب تعلق ہے ہمارا، ملنے جلنے والے آدمی ہیں، وہ بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ میاں تمہارے کیا کرتے ہیں؟ تمہارے اللہ میاں، دیکھو کیسا رہا ہے، تمہارے اللہ میاں کیا کرتے ہیں؟ ارے ہم لوگ، تم کہتے ہو اللہ میاں نے پیدا، کہاں اللہ میاں نے پیدا؟ ہمارے ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ماں باپ نے پیدا کیا، ماں باپ نے پالا پوسا، ماں باپ نے گھر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، ہمارے ماں باپ نے کیا، تمہارے اللہ میاں نے کیا کیا؟ اب بتاؤ اس جہالت اور اس گنورپن کا دنیا میں کوئی علاج ہے جو ماں باپ کو اپنا بنانے والا اور اپنا پیدا کرنے والا سمجھ رہا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کتنے جوڑے ایسے ہیں جن کے گھر میں ایک بچہ نہیں ہوا؟ اگر ماں باپ مل کر کے بچہ بناتے ہیں تو آخر ان لوگوں نے کیوں نہیں بنا لیا جن کے گھر میں کوئی بچہ نہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں بنا لیا؟ بعض بچے نابینا پیدا ہوتے ہیں، اگر ماں باپ بناتے ہیں تو اس کے آنکھ کیوں نہیں لگا دیا؟ بعض بچے وکلانگ پیدا ہوتے ہیں، ہاتھ پیر ان کے درست نہیں ہوتے، دنیا میں آنے کے بعد میں ڈاکٹروں کے یہاں اور اسپتالوں کا چکر لگاتے ہیں، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ اسپتال وہ اسپتال، دنیا بھر کے چکر لگائیں گے کہ اس کا پیر ٹھیک ہو جائے، اس کی وکلانگ جو ہے اس کی وکلانگی ختم ہو جائے، عذر ختم ہو جائے، دنیا بھر۔ اگر ماں باپ بناتے ہیں تو اس کے پیر اور ہاتھوں کو کیوں نہیں بنا لیا؟ بعض لوگ گونگا پیدا ہوتے ہیں، اگر ماں باپ بناتے ہیں بچے کو تو گونگا کاہے کو بنا دیا؟ اس کو بھی بولنے والا بناتے، اس کا گونگا پن دور کرنے کے لیے دنیا بھر کا دھکا کھاتے ہیں۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو اپنے بچے کو گونگا رکھتے؟ کوئی ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اندھا ہو، میرا بچہ لنگڑا ہو، میرا بچہ گونگا ہو، میرا بچہ بہرا ہو؟ کوئی چاہتا ہے؟ تو نہ چاہنے کے باوجود یہ ہو رہا ہے سب، چاہنے کے باوجود وہ لنگڑا پیدا ہو رہا ہے، اندھا پیدا ہو رہا ہے، سب ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ یہ کتنا پرلے درجے کی بے وقوفی اور بے عقلی کی بات ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو اپنا پیدا کرنے والا سمجھے۔ یہی تو گمراہی ہے، اصل گمراہی تو یہی، اسی گمراہی کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، اصلی خدا کی پہچان کرانے کے لیے، جو اصلی مالک ہے، جو اصلی خالق ہے، اس کی پہچان کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں۔ اب جو آدمی نبیوں کی بات کا انکار کر دے گا، نہیں مانے گا، تو جیسے باپ کو اپنے اس بچے پر غصہ آتا ہے جو چاہتا ہے کہ پڑھے اور نہیں پڑھتا اور مقابلہ کرتا ہے استاد کا، تو باپ جو ہے اس کی پٹائی کرتا ہے۔ ایسے ہی جب انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کرتے تھے یہ لوگ، تو حق تعالی شان ہوئی ان کو پٹائی کر دیتا تھا، ان کی مرمت کر دیتا تھا، سمجھے؟ تو بہرحال وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، ان لوگوں نے نبیوں کے جواب میں یہ کہا کہ ہم تو بھائی انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کو لے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، اور جس کی طرف آپ ہم کو، جس وحدانیت کی طرف، جس خدا کی پہچان کی طرف تم ہم لوگوں کو بلا رہے ہو، ہمیں تو اس میں بہت شک ہے، ہمیں تو تردد ہے، بالکل ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ قالت لهم رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو نبیوں نے ان سے کہا، رسولوں نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اور پروردگار عالم اپنے
شریعت کی طرف تم کو اس لیے بلا رہا ہے تاکہ اگر تم سے کہیں کچھ غلطی وغیرہ ہو جائے تو اس کو وہ معاف کر دے۔ اگر تم اللہ کی شریعت کو مان لو گے، مان لینے کے بعد اگر کچھ کہیں کمزوری ہو گئی، کچھ گناہ ہو گیا، کوئی گستاخی ہو گئی، اللہ اس کو بخش دے گا۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ مدت عمر تک تمہیں زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا کلام تھا۔ اس کے جواب میں کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کیا بات کر رہے ہو، تم بڑے پیغمبر بن کر کے آئے، تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو؟ ارے ہم فلانے کے لڑکے ہیں، تم فلانے کے لڑکے ہو تو تم بھی انسان ہی، تم کہاں سے رسول ہو گئے؟ ان انتم الا بشر مثلنا، تم بھی تو ہماری طرح کے ایک بشر ہی ہو نہ۔ تم لوگ جو اصل بات یہ ہے کہ تم ہم کو اپنے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو۔ ہم فلانی دیوی کو مانتے ہیں، ہم فلانے دیوتا کو مانتے ہیں، وہ اتنے شکتی والے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، تم ہم کو ان کی پوجا سے روکنا چاہتے ہو۔ تمہارا مقصد صرف یہی ہے، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین، لہذا کوئی جیسا ہم کہیں ویسا معجزہ دکھاؤ، جیسا ہم کہیں ویسا معجزہ دکھاؤ، فاتونا بسلطان مبین۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، اس کے جواب میں رسولوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تمہاری ہی طرح کے ایک انسان ہیں، ہم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہیں، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی بشر ہیں، تمہاری ہی طرح کے بشر ہیں، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہم کو رسالت کے مقام سے پر فائز کیا، ہمیں رسالت کا مقام عطا فرمایا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر خاص احسان ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہے احسان کرے، کون روک سکتا ہے اس کو؟ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتہ ہیں؟ بلا شبہ ہم انسان ہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسالت کا مقام عطا فرمایا ہے، ہمیں علم دیا ہے تاکہ میں وہ علم تم لوگوں تک پہنچاؤں اور تمہیں جینے کا طریقہ سکھاؤں۔ ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، تو ایک بات تو یہ جو یہ کہہ رہے ہو کہ تم ہماری طرح بشر ہو، بالکل صحیح ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، ہم کوئی فرشتہ نہیں ہیں، جو ضروریات تمہاری ہیں وہی ضروریات ہماری، تم کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، تم کپڑا پہنتے ہو ہم بھی کپڑا پہنتے، تم نکاح بیاہ کرتے ہو ہم بھی نکاح بیاہ کرتے ہیں، اس کی ضرورت ہم کو بھی ہے، تو بلا شبہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ لیکن دوسرا سوال جو تمہارا ہے کہ فاتونا بسلطان مبین، جیسا ہم کہیں ویسا معجزہ دکھاؤ، تو معجزہ دکھانا یہ ہمارے بس میں نہیں، ہم صرف رسول ہیں، پیغامبر ہیں، معجزہ دکھانا ہمارا کام نہیں ہے، معجزہ تو جب اللہ چاہتا ہے تب ظاہر کرتا ہے۔ ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہم کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اور اللہ اپنی مرضی سے جو معجزہ چاہے گا دکھائے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو تو بس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اپنے ہر عمل میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کا کام ہے، ایمان والوں کو یہی کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سب کو قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔